بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ کیسے ہیں بچوں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم سبق نمبر 5 سال اول کا جو ہے سبق نمبر 5 پڑھیں گے، جس کا نام ہے ادیب کی عزت۔ آج ہم اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ یہ تحریر لکھی ہے پریم چند نے۔ مصنف کا نام منشی پریم چند، ماخذ ہے اس کا آخری تحفہ۔ آئیے ہم اس کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں۔ منشی پریم چند کہتے ہیں کہ حضرت قمر نے بغیر چینی اور دودھ کے 20 دفعہ ابالی ہوئی چائے کا پیالہ پیا۔ یہی ان کا ناشتہ تھا۔ ان کے نزدیک دودھ اور چینی ملانے سے چائے کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے۔ جوانی میں ہی ان کو لکھنے کی بیماری لگ گئی تھی اور اب وہ 20 سال سے اسے پال رہے تھے۔ مالی مشکلات کا شکار ہونے کے باوجود انہوں نے کسب معاش کے اور کسی ذریعے کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ صبح سے شام تک دنیا سے بے خبر ادب کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ معاشی پریشانیوں نے انہیں مایوس کر دیا تھا، مگر اس سب میں جو بات ذہنی تسکین کا باعث تھی وہ ان کی بیوی تھی، جو ترک و ایثار میں ان سے بھی زیادہ بڑی ہوئی تھی۔ ایک روز ایک رئیس کے ہاں کوئی تقریب تھی۔ حضرت قمر کو بھی مدعو کیا گیا۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بیوی نے لاکھ منع کیا، مگر بیوی کے منع کرنے کے باوجود وہ تقریب میں شرکت کے لیے بضد تھے کہ ہر شخص کے دل میں اعزاز و احترام کی بھوک ہوتی ہے، اور مجھے بھی ہے۔ پہلے سوچا کہ شام کو چراغ جل جانے کے بعد جاؤں گا، مگر پھر کہنے لگے کہ جن کو رئیس مدعو کریں وہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہوتے۔ چنانچہ ایک پھٹی پرانی اچکن، سڑے ہوئے جوتے اور بے تکی سی ٹوپی جو ہے وہ پہنے گھر سے بڑے غرور کے ساتھ نکلے۔ تقریب کے لیے آپ نے ایک نظم جو ہے وہ بھی لکھ رکھی تھی۔ بہت سے دکانداروں کا قرض حضرت قمر کے ذمے واجب الادا تھا۔ بیچارے ان کے نام کو رو بیٹھے تھے، یعنی وہ کئی عرصے سے اس انتظار میں تھے کہ کب یہ قرض ادا کریں، مگر کوئی امید نہیں نظر آ رہی تھی۔ پہلے حضرت قمر ان کا سامنا کرنے سے کتراتے تھے، مگر آج تو خود دکانداروں کے پاس جا جا کر اشیاء کی قیمتیں معلوم کر رہے تھے، اور باتوں ہی باتوں میں یہ بھی بتا رہے تھے کہ بھائی راجہ صاحب نے مدعو کیا ہے۔ دکاندار جو تھے وہ یہ سن کر ذرا روب میں آ جاتے اور حضرت قمر کی تعریفوں کے اور زیادہ پل باندھ دیتے۔ حضرت قمر جب راجہ صاحب کے بنگلے پر پہنچے تو دربان نے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر دعوتی کارڈ دکھانے کو کہا۔ حضرت قمر برہم ہو گئے کہ صرف مجھ سے ہی کارڈ کا تقاضا کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ راجہ صاحب کو بتا دینا کہ قمر آئے تھے اور لوٹ گئے۔ دربان نے یہ سنا تو راستہ چھوڑ دیا اور حضرت قمر تقریب میں شامل ہو گئے۔ قمر کو دیکھتے ہی راجہ صاحب نے خیر مقدم کیا اور مہمانوں سے ان کا تعارف کروانے لگے۔ آپ نے حضرت قمر شاعر کا نام تو سنا ہی ہوگا، وہ آپ ہی ہیں۔ ان الفاظ میں انہوں نے ان کا تعارف کروایا۔ مہمان ان کو دیکھتے تو کہتے کہ اچھا آپ شاعر ہیں۔ حضرت قمر ان الفاظ میں پوشیدہ معنی بہت اچھے سے سمجھتے تھے۔ ایک انگریز پوش صاحب سے حضرت قمر کی نوک جھونک بھی ہو گئی۔ راجہ صاحب کی مداخلت سے معاملہ جو ہے وہ رفع دفع کیا گیا۔ اب تک حضرت قمر جو ہیں کو بخوبی یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ اس تقریب میں ان کا کیا مقام ہے، اور اپنا جھونپڑا جو ہے وہ کسی جنت سے کم نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ صاحب آ گئے جن کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی گئی تھی۔ راجہ صاحب نے لپک کر ان سے ہاتھ ملایا اور حضرت قمر سے کہا کہ آپ اپنی نظم تو لائے ہوں گے،
حضرت قمر نے کہا کہ میں نے کوئی نظم تیار نہیں کی۔ راجہ صاحب نے جلا کر کہا کہ کسی اور شاعر کی ہی نظم پڑھ دیجیے۔ حضرت قمر نے جواب دیا کہ میں کوئی بھاٹ یا میراثی نہیں ہوں۔ چنانچہ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیے اور گھر آ گئے۔ بیوی نے کہا کہ چہرہ کھلا ہوا ہے، خوب عزت افزائی ہوئی ہوگی۔ کہا ایسی کہ خواب میں بھی کبھی امید نہ تھی۔ میرا یہ جھونپڑا ہی میرے لیے جنت ہے۔ میں نے آج یہ بات سمجھ لی ہے کہ ادبی خدمت پوری عبادت ہے۔ جی بچوں، یہ تھا ہمارے آج کا سب کا خلاصہ ادیب کی عزت، جو کہ تحریر ہے منشی پریم چند کی اور اس کا ماخذ ہے آخری تحفہ۔ بیٹا آپ نے اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سبق کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، یعنی ادیب کی عزت جو ہے وہ کس میں انہوں نے خیال کی ہے کہ ادبی خدمت میں، اور اسی کو لے کر انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ گزاری۔ اور وہ حالانکہ اس کو لکھنے کو انہوں نے اس میں بیماری خیال کیا ہے کہ مجھے لکھنے کی بیماری لگ گئی تھی، جو کہ 20 سال تک میں نے پالے رکھی، لیکن اصل میں ایک ادیب کی عزت جو ہے وہ اس کے ادب سے ہی ظاہر ہوتی ہے، اس کی تحریریں ہی جو ہے اس کی عزت کا باعث بنتی ہیں۔ یہی ہمارا آج کا موضوع تھا جو کہ آج ہم نے پڑھا۔ انشاءاللہ کل کو نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔